بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے الصلاة والسلام على سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام على سيدي يا رسول الله. حمد و ثنا کے بعد قابل تکریم و احترام حضرت علامہ مولانا عبد الواحد سلطانی صاحب، حضرت علامہ مولانا حافظ محمد اظہر صاحب، حضرت علامہ مولانا کلام مرتضیٰ صاحب، حضرت علامہ مولانا حافظ وسیم سلطانی صاحب، محفل میں تشریف فرما بزرگان دین، بہترین نعت شریف پڑھنے والے عظیم ثنا خان، محفل میں تشریف فرما بزرگان دین، نوجوان احباب، عزیز بچوں، سامعین و حاضرین، محفل کا اختتامی لمحہ ہے، اس لیے میں مختصراً بلا تمہید آپ کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور آپ کی سیرت مقدسہ دونوں کے حوالہ سے چند ایک معروضات درس کروں گا جو اسی آیہ مبارکہ کی روشنی میں مختصر وقت میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق اللہ رب العزت نے مومنین پہ احسان فرمایا، اذ بعث فیہم رسولا، جب اس نے عظمتوں والا رسول ان کے اندر مبعوث فرمایا۔ اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ آپ نے علماء سے اکثر سنا ہوگا کہ خالق کائنات، کثیر علماء نے میلاد کی محافل میں آپ کے سامنے اس کی مختلف توجیحات بیان فرمائی ہوں گی۔ میں کوشش کروں گا کہ اس کے لفظی معنی کے ساتھ ساتھ مثال جو مجھ سے ہو سکی اپنے ناقص علم کے مطابق، اور پھر اس کے ساتھ حدیث مبارکہ جو اس شان کا تقاضا کرتی ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ سرکار ہمارا یہ متفق علیہ یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ کائنات میں سرکار کی ذات اصل ہے، اور باقی جتنی اشیاء ہیں حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت، آپ نے نماز پڑھی، آپ نے روزے رکھے، آپ نے حج کیا، آپ نے زکوٰۃ دی، آپ نے دیگر اعمال کیے، یہ فرع ہے۔ سرکار کی ذات اقدس، سرکار کا وجود، سرکار کی ذات مطہرہ اصل ہے، اور اس کے ساتھ منسلک جتنی چیزیں ہیں وہ فرع ہے۔ میں اس کی ذرا آسان کر کے مثال دے کے سمجھا سکوں تو شاید آپ کو اور آسانی سے سمجھ آ جائے کہ جس طرح ایک گلاب کا پھول ہے وہ اصل ہوتا ہے، اس کی ذات، اس کا وجود جو ہے وہ اصل ہے، اور اس سے آنے والی جو خوشبو ہے یہ اس کی فرع ہوتی ہے۔ جب تک گلاب کے پھول کو کی اہمیت کو کوئی نہیں سمجھے گا، اس کے مقام کو کوئی نہیں سمجھے گا، تو اس کو خوشبو کی سمجھ نہیں آئے گی۔ ذرا مزید آسان کر لیتے ہیں، ایک پھلدار درخت ہے، وہ اصل ہے درخت، اس کے ساتھ لگنے والے پتے، اس کے ساتھ لگنے والے پھل، اور اس کے ساتھ جتنے وہ منافع ہیں اس کے، وہ سارے کے سارے فرع ہیں۔
کوئی چاہے اس سے جتنے ٹیسٹ کا پھل کھاتا ہے، جتنا عمدہ قسم کا اس سے پھول لگتا ہے، جب تک وہ اپنے اس درخت کی اہمیت کو نہیں سمجھے گا، درخت کے مقام اور درخت کی حیثیت کو نہیں جانے گا، وہ پھل اور اس کا جو جتنے اس کے منافع ہیں وہ اس کی حقیقت سے بھی پھر آگاہ نہیں ہو سکے گا۔ اسی طرح ہم مسلمانوں کا ایمان اور یہ عقیدہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اصل ہے، اور اس سے جتنی دیگر منافع ہیں، آپ سے جتنا فیض ملا ہے، چاہے وہ سیرت کی صورت میں ملا ہے، چاہے وہ نماز کی صورت میں ملا ہے، چاہے وہ دیگر معجزات کی صورت میں ملا ہے، چاہے وہ جس انداز سے ملا ہے، وہ ساری کی ساری فروعات ہیں۔ جب تک سرکار کی ذات کی پہچان کسی کو نہیں ہوگی، اس کو نماز کی حقیقت کی بھی پہچان نہیں ہوگی۔ جب تک کوئی آدمی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو صحیح انداز سے پہچاننے کی کوشش نہیں کرے گا، اس کو نہ حج کا پتہ چلے گا، نہ روزے کا پتہ چل سکے گا، نہ اترنے والے قرآن کا پتہ چل سکے گا۔ اس لیے خالق کائنات نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ یہ ذہن میں رکھ لیجئے، اسی آیت کے مفہوم کو میں نے جو آپ کے سامنے رکھا ہے، اللہ نے آج اعتراض ہوتا ہے کہ جناب سیرت رسول کانفرنس کیوں نہیں کی جاتی، اعتراض ہوتا ہے کہ جناب جشن قرآن تو کیا جاتا ہے، جشن صحابہ تو کیا جاتا ہے، دیگر جشن تو کیے جاتے ہیں، لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس درخت سے صحابہ کو فیض ملا، جس درخت سے قرآن کو عظمت و اہمیت ملی، جس درخت سے دیگر منسلکہ اور نسبت والی اشیاء کو مقام ملا، پھر ہم اس آمنہ کے لال کی خوشی اور اس کا جشن کیوں نہ منائیں؟ کیونکہ وہ اصل ہے۔ اس لیے اس اصل کی پہچان، اس اصل کی معرفت جو ہے وہ ہر ایک کے ایمان کا تقاضا بھی ہے اور اس کا پہچاننا بھی ضروری ہے۔ اس لیے اللہ نے اسلوب بھی اصل والا اپنایا۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے مومنوں کے اوپر احسان کیا نماز انہیں عطا کر کے، نماز جنت کی کنجی ہے نا، تو اللہ کہہ دیتا نا کہ یہ نماز جنت لوگوں کو چھڑائے گی جنت سے، پڑھیں گے تو جنت سے نکلیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ نماز کے لیے نہیں کہا کہ میں نے نماز دے کے احسان کیا، اللہ نے قرآن دے کے احسان نہیں جتلایا، اللہ نے دیگر اعضاء دے کے احسان نہیں جتلایا، اللہ نے ہاتھ پاؤں دیگر اعضاء دیے، یہ بھی اللہ کا احسان ہے، یہ بھی اللہ کا کرم ہے۔ لیکن علماء تفسیر نے لکھا ہے، صاحب روح البیان نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہاتھ کا احسان، کان، پاؤں، دیگر اعضاء، جوارے، جتنے اولاد، ساری چیزیں، یہ اس کا احسان ہے، لیکن خالق کائنات اس کو اس طرح احسان نہیں سمجھتا، اور یہ بندے کے لیے یہ احسان اگرچہ ہے، لیکن یہ احسان بندے کے لیے امتحان بن جاتا ہے۔ قرآن مجید خود کہتا ہے میں نے ہاتھ دیے، یہ ہاتھ قیامت والے دن انسان کے خلاف بھی گواہی دیں گے، میں نے پاؤں دیے، یہ انسان کے خلاف بولیں گے، اولاد دی، یہ انسان کے لیے امتحان بنے گی، یہ بھی احسان ہے، میں نے دیگر نعمتیں دی، یہ بھی اس کے لیے امتحان ہے، یہ بھی اس کے خلاف جو ہے وہ اس کے بارے میں اسے حساب کتاب ہوگا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کے احسان کے باوجود اللہ نے جس کو ابدی اور دائمی اور سرمدی احسان کہا، وہ کس کی ذات ہے؟ وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، کیونکہ وہ ایسا احسان ہے جو انسان سے انتقام نہیں لیتا، وہ انسان سے جو وہ خسارے میں اس کو نہیں رکھتا، بلکہ دنیا اور قبر اور آخرت میں اس انسان کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے احسان فرمانے والی ذات ہے۔ آئیے اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے الفاظ کے اوپر غور کرتے ہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا لقد من اللہ، احسان فرمایا اللہ رب العزت نے مومنین کے اوپر،
یا اللہ یہ احسان جس طرح میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ یہ احسان تو دیگر اعضاء کی صورت میں تھا، ہاتھ، پاؤں، کان، ناک، ساری چیزوں کے، لیکن علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے سرکار کی ذات کے ساتھ احسان کو اس لیے مختص فرمایا کہ اگر سرکار یہ تمہارا ہاتھ دنیا میں تمہارے خلاف تمہارے لیے اچھا بھی کام کر سکتا ہے، کرتا ہے، نیکی بھی کرتا ہے، لیکن اسی ہاتھ سے، اسی جوارے سے، اسی اعضاء سے انسان دنیا میں گناہ بھی کرتا ہے۔ اسی طرح لیکن وہ احسان اللہ نے نبی کی صورت میں وہ احسان ہے کہ اللہ فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے پیارے رسول تیری امت کی شان یہ ہوگی دنیا میں کہ اللہ رب العزت اس وقت تک ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک آپ کا وجود مبارک ان کے اندر موجود ہے۔ ہم تاریخ پڑھتے ہیں، جب گزشتہ امتوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، کسی کے گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے چہرے پہ لکھ دیا جاتا تھا، اس کی شکل تبدیل ہو جاتی تھی، وہ آفات و حادثات کا شکار ہو جاتا تھا۔ میرے نبی کے آنے کے احسان کی وجہ سے اللہ نے ہم کو دنیاوی عذاب سے محفوظ فرمایا۔ لقد من اللہ، اور پھر قبر کے اندر اللہ کے رسول کا احسان، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، علماء تفسیر اور صوفیاء نے لکھا ہے، اعلیٰ حضرت کا کلام پیش فرما رہے تھے، اعلیٰ حضرت کا یہ نظریہ اور یہ تعلیم و تربیت ہے کہ سرکار قبر میں تشریف لاتے ہیں، اور جس نے سرکار کی ذات کو پہچانا ہے، جس نے سرکار کی ذات کو اصل و فرع کے اعتبار سے پہچانا ہے، اللہ کے رسول اس کی شفاعت قبر میں بھی فرماتے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان فرمایا مومنین کے اوپر کہ وہ مومنین کو دنیا میں بھی بچا رہا ہے، احسان قبر میں بھی بچا رہا ہے اور حشر میں بھی بچائے گا۔ وہ طویل حدیث ہے، میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں ابھی تھوڑی دیر کے بعد۔ اس کے بعد علماء نے لکھا ہے اللہ نے احسان فرمایا نبی کی صورت میں مومنین کے اوپر۔ اب حضور تو ارشاد فرماتے ہیں ارسلت الی کافۃ للناس، کہ مجھے پوری مخلوق کے لیے رسول بنا کے بھیجا گیا، لیکن اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ مولا اللہ فرماتا ہے کہ میں نے مومنوں کے اوپر احسان فرمایا، میں نے مومنوں کے اوپر احسان فرمایا جب ان کے اوپر ان میں نے اپنا رسول مبعوث فرمایا۔ اب یا اللہ یہ مومنوں کے اوپر احسان کیوں ہے جبکہ رسول تو پوری مخلوق کے لیے تشریف لائے ہیں؟ تو صاحب روح البیان نے اور دیگر مفسرین کرام نے اس آیہ مبارکہ کی تصریح میں لایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس آیہ مبارکہ کا سیاق یعنی بعد والے کلمات خود اس کی وضاحت فرما رہے ہیں۔ وہ کس طرح فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں لقد